نشین قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں آرام فرما ہے، ان کے مرید اور خلیفہ فرید الدین گنج شکر پاک پتن میں آرام فرما ہے، ان کے گدی نشین اور خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلی ہندوستان کی اسی دھرتی پہ آرام فرما ہے، ان کے خلیفہ اور مرید نظام الدین محبوب الہی دہلی میں آرام فرما ہے، ان کے مرید اور خلیفہ اور چہیتا صابر پاک علاؤ الدین صابری کلیر میں آرام فرما ہے۔ ایک لمبی کڑی ہے جو یہاں تک پہنچ جائے گی، اتنے بڑے پائے کے اولیاء اللہ ہندوستان کی دھرتی پہ آرام فرما ہے، اور ان سب کا سردار معین الدین اجمیری ہے۔ معین الدین کہتا ہے میری آنکھوں میں جو سرما لگتا ہے وہ غوث اعظم کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ، یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کے میرے کمرے کی کھوٹی میں ٹنگی رہتی ہے۔ کہا ولایت میرے کمرے کی کھوٹی میں ٹنگی رہتی ہے۔ خلیفے نے پوچھ لیا حضور کھوٹی میں ٹنگی رہتی ہے، یہ تو تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ ارے تو سمجھے گا نہیں، جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں۔ جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں جس سے چاہتا ہوں اتار کے لٹکا دیتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا پاور ہے بابا، کوئی معمولی ذات تھی؟ اور اس وقت اس زمانے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے تھے، شیخ احمد جام۔ یہ جام مولانا چاند محمد ہیں، آج نہیں، یہ تو ہمیں سے ہے، پوتل پوتل کرنے میں ہم تو آگے ہی رہتے ہیں۔ کیا بات چل رہی؟ مولانا جام، علامہ جامی احمد جام، احمد جام بھول جاتا ہوں، بڑھاپے کا اثر ظاہر ہونے لگے ہیں سفید والے۔ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، سمجھیں؟ خیر احمد جام بہت پائے کے ولی تھے، اور یہ کہاں سے آتے بتائیے؟ ایران سے آتے ہیں۔ ایران وہی جو آج للکار رہا ہے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار رہا ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ احمد جام وہاں سے آتے تھے، اور یہ ایران کی زمین بڑی پیاری اور مقدس زمین ہے، معمولی زمین تھوڑی ہے، کوئی معمولی زمین تھوڑی ہے۔ آپ کو بڑا احسان ہے ایران کی زمین پر، ہندوستان پہ مولانا اکبر، بڑا احسان ہے ایران کی زمین کا۔ آپ یاد رکھنا، بڑا تاریخی جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ان قریب آ کھڑی ہے۔ حدیث ہے متفق علیہ، ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی آ کھڑی ہے۔ اور دیکھو نا تباہی ان کے مہانے پہ کھڑی ہے، اور کیا ہو گئی؟ انسانی اور مسلمانی اور ایمان والوں کا خون بسلیری سے بھی سستا ہے۔ اور عرب نئے سنیما کھول رہے ہیں، اور ایک رپورٹ کے انوسار تو یہ آ رہا ہے کہ جو سارے ہتھیار جا رہے ہیں وہ سعودیہ سے ہو کے جا رہے ہیں دشمنوں کے پاس۔ یہ کنفرم رپورٹ ہے، دنیا اس کو اگنور نہیں کر سکتی۔ یو این او اس کو کنفرم کر چکا، یو این او نے پرسوں اس طرح کہ یہ راستہ جو جانے کا ہتھیار کا ہے وہ سعودیہ سے، یہ حالات۔ خیر میں بتا رہا تھا ایران کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ پہلا احسان آپ کو گناتا ہوں، پہلا احسان ایران کی مقدس زمین، وہ زمین ہے جو ہندوستان میں، جو اس وقت وزیر مالیت جو ہندوستان کا ہے نا، ہندوستان کا وزیر مالیت وت منتری ولیوں میں باؤدین اصفہانی نقش بندی مرین لائن بمبئی میں سوئے ہوئے ہیں، وہ اصفہان ایران کے۔ شیخ احمد جام، یہ جام بھی ایران میں ایک شہر ہے۔ اور ادھر آ جائے یو پی کی طرف تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ سمنان بھی ایران میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ اور اس سے آگے بڑھے تو ہم پر ایران کا احسان ہے کہ سلطان الہند، خواجہ خواجگان، سلطان چشت، شیخ معین الدین اجمیری چشتی سنجری، یہ بھی سنجر ایران میں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کریں نا تو جیلان غوث اعظم کا گاؤں بھی ایران میں۔ اتنا بڑا احسان ہے، اور کئی اولیاء اللہ کی لسٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن
5 मिनट में बांध रहे थे, पता नहीं किसको बांध रहे हैं कि 5 मिनट में, आजकल चाय भी ठंडी नहीं होती है ना, रोटी के फुगलों को भी मारना पड़ता है कि ठंडी हो जाए, ठंडी करनी पड़ती है, समझे ना। और मेरे जैसे तो 10 मिनट सिर्फ चाय पे फूके मारते, फू फू, ऊपर की पपड़ी हटाते हैं कि ठंडी हो जाए। और हजरत कुल्ला 5 मिनट में बांध रहे हैं। मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ, आप बैठो थोड़ी देर। तो ये ईरान का एहसान है। शेख अहमद जाम बड़े पाए के वली थे। गौसे आजम का जिक्र तो उन्होंने सुना था, लेकिन अपनी जो धड़काई होती है ना, मैं भी थोड़ा पीर हूँ तो थोड़े दूसरे पीर से थोड़ी मैं दबूंगा, पूरा सीना खोलूंगा कि हुई होन के। अब ये मौलाना, ये क्या नाम है, जान मोहम्मद, ये भी हरे करे को पाटो दिन थोड़ी धारेंगे। मेरे जैसे को यहाँ नहीं धारते थे, यहाँ पे थे तब। हकीकत में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मौलाना अकबर आप किसी को यहाँ थोड़ी खड़ा होने देंगे, अपनी लठ मजबूत रखेंगे। शेख अहमद जाम की खासियत थी, खुद वली थे पाए के, उधर गौसे आजम भी वली, तो वो हल्का थोड़ी मानेंगे, मैदान तो बराबर सजेगा। उनकी खासियत थी कि वो घोड़े या गधे या ऊंट पर सवारी नहीं करते थे, वो शहर पे बैठते थे। जंगल के शहरों की ड्यूटी थी, रोजाना एक एक शहर आता, असर के बाद आप बैठते और शहर में घूम के आते। और वो लाठी किसको बनाते थे? लाठी कोई लकड़ी नहीं होती थी हमारी बांस की या बबूल की या बावड़िए की या चिपड़े सिपड़े की, ऐसी लाठी नहीं होती थी। जंगल के गोगा देव, कारिंदार, है ना, ये जो खतरनाक डेंजर सांप है ना, उसकी ड्यूटी होती थी। वो आता सबसे बड़ा, उसको हाथ लगाते वो लाठी बन जाता था, फिर आप घूमते थे। वैसे ही सारे वली रहते थे, इतना पावरफुल है। और इनके मुकाबले में उस वक्त तो कोई वली नहीं था उस एरिया के अंदर। ये घूमते फिरते आगे कहाँ, बगदाद। और उनकी खासियत थी, जहाँ बगदाद में जिस शहर में जाते ना, जो वली होता ना, उस वली को मुरीद आते, मुरीदों को कहते नहीं तुम नहीं, हल्के फुल्कों को मैं नजरअंदाज करता हूँ, निकलो यहाँ से, इग्नोर करता हूँ। तो वो हुजूर किसको पेश करेंगे? तुम्हारा मुखिया लाओ। तो मुखिया लाओ, वो बाप जी तो खुद ठड़के वाले हैं, तुम यहाँ ठड़का लगाओगे तो कि नहीं, तो फिर तुम्हारे बाप जी की बाप जी गाएगी, बाप जी पढ़ा जाएगा। तो कैसे? तो उनकी विलायत खींच लेते थे, उनकी विलायत छीन लेते थे और अपने पास रख लेते। इतने पावरफुल वली थे। खैर बगदाद आए, सब लोग जमा हुए, दावतें दी, नहीं तुम्हारा मुखिया लाओ। अरे बाबा कहाँ मुखिया के तुम हो, माफ करो हमारा मुखिया बहुत खतरनाक है, माफ करो। कि नहीं मुखिया लाओ तुम्हारा। तुम्हारा मुखिया कौन है? कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बहुत सुना है उसका, आज उसको मेरे सामने पेश करो, वरना उसको खबर दे दो कि शेख अहमद जाम आए हुए हैं, होशियार रहना। किसी ने कहा क्यों पंगा ले रहे हो हजरत, मत लो, ये अच्छे अच्छों की टोपियां उतर गई है, अच्छे अच्छों की पगड़ियां यहाँ बिछी हुई पड़ी है, इनके कदमों में मत करो। कहा नहीं, मैं उस पहाड़ी पे बैठा हूँ, अगर तुम्हारा पीर मगरिब से पहले नहीं आया तो तुम्हारा शहर बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे वली की विलायत छीन लूंगा, फिर बगदाद में कोई वली पैदा नहीं होने दूंगा। कहा हजरत मत करो, ठीक है। गौसे पाक तक बात पहुंची। गौसे पाक ने अपना मुरीद और खलीफा भेजा, क्या हुजूर क्या जरूरत है आप बताएं। कहा अब आप चले हो, खास खलीफे? कहा खलीफा हूँ। खलीफा भी थोड़ा ठड़के वाला होता है, वही कोई छोटी पगड़ी वाला थोड़ी हो, हमारे माथी मोटी है ना। तो खैर कहा हजरत क्या तकलीफ है आपको? कहा तुम आए हो तो मेरा नियम है कि मेरे लिए, मेरे शहर के लिए पहले खाना पेश करो। कहा हुजूर अभी मंगाता हूँ, कोई गाय भैंस बकरी कोई मिल जाए। कहा नहीं, अगर तुम्हारे घर में हो तो वही लाओ। कहा मैं तो फकीर आदमी, किसी की झोली, किसी के दहलीज पे पड़ा हुआ हूँ। कहा उसी की दहलीज से लेके आओ। कहा ठीक है। कहा हजरत आप अपने शहर को ले चले वहाँ। कहा ठीक है मैं चलता हूँ। आए शहर पे सवार होके, उधर गौसे आजम को पता चल गया था, आपने फकीर को, खलीफे को इशारा कर दिया, जाओ बाड़े से एक जानवर उठा के दे दो, गाय भैंस बकरी जो भी हो। कहा ठीक है। अब वो जो गाय लेने के लिए गए, जो जानवर था, बाड़ा खोला। बाड़ा खोलते कहते हैं कि उस बाड़े के दरवाजे पे गौसे आजम का एक लंगड़ा कुत्ता बैठा।
وہ کتا کیسا پتا ہے؟ وہ غوث اعظم کے دسترخوان کو جو مہمان کھانا کھا کے جاتے تھے نا، اس کے ٹکڑے اس کو ڈال کے بڑا کیا تھا. وہ کتا بیٹھا تھا. جیسے ہی وہ جانور لے کے شہر کے پاس پہنچے نا، تو شہر نے کتے کو دوڑ کے اس کی طرف جھپٹنا چاہا، لیکن واہ کیا بات تھی، شہر غوث اعظم کا کتا ہو. اور جو ہی احمد جام کے شہر نے لپکنا چاہا نا، غوث اعظم کے کتے نے، لنگڑے کتے نے، دبلے پتلے کتے نے وہ چھلانگ لگائی کہ غوث اعظم کے کتے نے شیخ احمد جام کے پھربے ہٹے کٹے موتے شہر کو وہی توڑ پھوڑ چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیا. شیخ احمد جام ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے ہی دل پہ نظر ڈالی نا، تو وہاں ہاتھ آ چکا تھا، اور وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا، غوث اعظم کا تھا. اندر دل کی آواز تک آواز غیبی پہنچی کہ احمد جام غلط پنگا لے لیا ہے، معافی مانگ، اپنی پگڑی اتار، اس در پہ چھوڑ، ورنہ تیری ولایت اگلے لمحے چھن لی جائے. کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواجہ صاحب 40 سال بھارت میں رہے تو 96 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے پورے بھارت کا ماحول گرما کے چلے گئے. آپ اندازہ لگاتے ہیں غوث اعظم ان کے بھی سردار ہیں، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے کتنا ماحول گرم کیا ہوگا. یہ جو یدھ چل رہا ہے نا اس وقت، اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ لڑائی غوث اعظم کی زندگی میں بھی ہوئی تھی. اور 56-57 عیسائی اور صہیونی فوجیں فلسطین کی زمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر چکی تھی. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون سے پھسل پھسل کر گر رہے تھے. یہ حال کر دیا تھا. اور ایک کتاب میں نے پڑھا 17 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ اس زمانے میں. اور یہ بات بتا رہا ہوں 1099 کی. اور وہ غوث اعظم کا زمانہ تھا. غوث اعظم نے اپنا دربار غوثی کھول دیا، اور کتابوں میں آتا ہے 6 لاکھ لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے خانقاہ غوثیہ میں بغداد آئے. سبحان اللہ. اور غوث اعظم نے 6 لاکھ لوگوں کو پوری زندگی 1 روپیہ لیے بغیر کھلایا پلایا اور مزدوری پہ لگا دیا. جو جب تک رہا اس کی سیوا کرتے رہے. یہ غوث اعظم کی خانقاہ سے. اور پھر یہ 1099 کی بات کر رہا ہوں. پھر غوث اعظم کی خانقاہ، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کا کیا احسان ہے. تاریخ کے اندر بیت المقدس 2 بار فتح ہوا. ایک سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا ہے، اور ایک صلاح الدین ایوبی نے. نا میں جملہ پیچھے لے رہا ہوں، صلاح الدین ایوبی نے نہیں، غوث اعظم کی دعا اور اثر نے فتح کیا. آپ پوچھو گے کیسے؟ وہ جو 6 لاکھ فلسطینی غوث اعظم کے دربار میں آئے تھے نا، غوث اعظم کے دربار میں، ان فلسطینیوں میں نجم الدین یوسف بھی تھے. اور نجم الدین یوسف کوئی معمولی شخص نہیں تھے، شیخ صلاح الدین ایوبی کے والد محترم. اپنے بیٹے کو 4 سال کی عمر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے گئے خانقاہ سے. نجم الدین کون؟ نجم الدین ایوبی. کہا غوث اعظم نے، نجم الدین یہ کون ہے؟ حضور یہ آپ کے در کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کے در کے عطا خیرات ہے. مجھے لا مجھے دو. اپنی گود میں لیا اور الٹا سلایا. الٹا کس کو؟ صلاح الدین. میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. میں چاٹو قاعدہ والا آدمی نہیں ہوں. یہ نعت جو پڑھتے ہیں نا اس میں اشارے اور کنائے ہوتے ہیں، ہمارے لفظ صاف ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پہ گاج بھی پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول ہمارے محافظ ہے. اگر ہم نہیں جاگیں گے اور نہیں جگائیں گے تو پھر میرا گھر کے. اس لیے یہ بات کھل کر کہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا اس وقت اگر آپ نہیں بولیں گے نا تب آگے تباہی ہے. یہ ایک بونڈر ہے جو اسرائیل میں کھڑا ہو چکا ہے، اس کا اثر یہاں پہ بھی شروع ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولے، صرف ڈھکوسلوں پر میں تمہیں نہیں الجھا رہے. سمجھ رہے آپ میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟
کہ آپ دل دماغ ادھر پلاؤ پہ لگا ہوا ہے، جمال سے بار بار آ رہا ہے کہ ہمیں روٹی رکی، ہمیں روٹی رکی، ہمیں تو کوئی کھڑا ہے کدے لین بے گیا. پہلے مول صاحب بتا بے مصرا بے مقتا بے مصرا بے مقتا وہی تھا کہ تھے تو کدی تھا کیا بولا ایک مقت ہوں گا ہمیں ٹھاڈا پڑے ہیں مجال کے کوئی لارے ہٹانی نام لے. خیر یہ تو مزاح کے جملے وہ دل پہ نہیں لے لیا. بات کیوں چلی؟ بچے کو الٹا سلایا. الٹا سلایا. کس کو سلایا؟ صلاح الدین ایوبی. کس نے سلایا؟ بولے نا غوث اعظم نے. اور سلا کے الٹا کیا دیا؟ شاباشی دی اور کہا نجم الدین یہ میرے ٹکڑوں پہ پھیلا، سبحان اللہ. اس نے میرے در کی خیرات کھائی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. جا میری دعا ہے اور میں ابھی سے شاباشی دیتا ہوں. یہ میری نظروں کے سامنے جو خون مسلم تاتار ہوا ہے اور جو کشت و خون کی ہولی فلسطین میں کھیلی گئی ہے، تیرا یہ بیٹا اس کو میں اب بھی شاباشی دیتا ہوں اور یہیں سے اسلام کو پھر زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور یہی بیت المقدس کو آزاد کرے گا. جا کہا حضور اتنا ظلم ہوا یہ کیسے ہو سکتا؟ میری دعا ہے میری شاباشی ابھی ہے. جا آپ لے کے چلے گئے. ادھر یہ 1138 کی بات ہے جب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے. ادھر 1138 کے بعد آپ جو پیدا ہوئے آپ نے بس بچپن سے ہی اسی فن میں لگا دیا اپنا پورا ہنر، سب اس میں کھپا دیا اور وقت نے ساتھ دیا. غوث اعظم کی دعاؤں کا ثمر ساتھ آیا اور ایک دن بادشاہ بنے. بادشاہ بنے تو یہ سارا بیت المقدس کا تو آپ کے دماغ سے نکل گیا تھا. یہاں ایک کر پاکستان میں اور ایک کر اردن میں، اردن کی پہاڑی پر وہاں ایک بادشاہ تھا عیسائی لیجن نوٹ. اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور لوٹ کر حاجیوں کو کئیوں کو مار دیا. صرف 2 بچے اور 2 بچ کے آئے کہاں؟ صلاح الدین کے پاس. پھٹے پھٹے کپڑے میں حالت خستہ. صلاح الدین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت، بڑی مشکل سے جان بچی. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ لیجن نوٹ نے ہمیں لوٹ لیا. ہم نے کہا ہم حج کو جا رہے ہیں، صوفی سنت لوگ ہیں. کہا اچھا اس نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خدا کے واسطے ہم کو معاف کر دے. کہا اگر تمہیں مدد چاہیے تو جاؤ تم اپنے نبی محمد کو بلاؤ جو لیجن نار سے تمہیں چھڑا. جیسے ہی صلاح الدین نے جملے سنے نا آگ بگولا ہو گیا اور آنکھوں سے لالی ٹپکنے لگی. کہ اس کم بخت نے یہ کہا، اس بدبخت نے یہ کہا. کہ اور کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارے ساتھ 2 بہنیں تھیں، ان کی چادر بھی اتار دی، ان کی عزت بھی نوچ لی. کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اخو کا عرفت یا اختک، اے صلاح الدین اپنی بہن کی عزت نوچی جا رہی ہے، بھیڑیے نوچ رہے ہیں، مدد کو پہنچ اپنی بہن کو. صلاح الدین نے یہ جب سنا کرسی سے کھڑا ہو گیا تخت سے. کہا اتنی ہمت و مجال کہ صلاح الدین کے ہوتے ہوئے میری مومنہ بہن درد میں اور بھیڑیے اس کی عزت نوچ رہے ہو اور میرے نبو کی ناموس کو للکار رہے ہو. فوراً آواز دی تیار کرو فوج، لیجن ناٹ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں؟ یہ جو چال چلی گئی اور ایک پروپیگنڈا مچایا گیا ہے کہ صدام نے ایٹمی ہتھیار بنایا، کہ یہ غلط پروپیگنڈا تھا. دنیا کے اندر جھوٹ مچایا گیا تھا. کیوں؟ امریکہ کو پتا تھا کہ یہی صدام تھا جس نے 101 آواز پر ایک مسلم بہن کی آواز پر 100 میزائلیں اسرائیل کو داغ دی تھی. اس کو نہیں روکیں گے تو پھر اسرائیل آگے نہیں جا سکتا ہے. اس کو مارنا ضروری ہے، اس لیے صدام کو پہلے کاٹا گیا اور اسرائیل کا راستہ کلیئر کیا گیا. سمجھا میری بات نہیں؟ جی. فوراً لشکر تیار کیا اور روانہ ہوئے. کتابوں میں آتا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کتابوں میں آتا ہے 56 فوجوں سے لڑا. 56 فوجوں سے صلاح الدین لڑا بیت المقدس پہنچنے کے لیے. ایک ایک سے لڑتے لڑتے جب
2 اکتوبر کو بیت المقدس 1187 2 اکتوبر کو بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 56 کے 57 فوجیں پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے کھڑی ہیں، اوہ، جن کو 2 سالوں سے ہراتا ہوا آ رہا ہے وہ پھر سامنے کھڑی ہے۔ اللہ، ادھر صلاح الدین نے قسم کھا رکھی تھی، آپ مجھے دیکھیں مزہ نہیں آ رہا، بات ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چل آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں، چلو رکھو رول تھوڑی ٹک 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 بجانا ہے، یا سیل ڈال دیا تو چلتا رہے گا، ہیں؟ وہ اس کو آپ نے ڈال دیا۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھول جاتا ہوں۔ 56 فوجیں سامنے اور سامنے تھی، ادھر صلاح الدین نے قسم کھا رکھی تھی بہن کی فریاد پہ کہ جب تک اس لیجنڈ بدبخت کو سزا نہیں دے دیتا ہوں تب تک چین کی نیند ماچے پہ نہیں سو۔